ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ایمان کس چیز کا نام؟ کہ دل میں یہ بات اتر جائے، دل میں یہ بات اتر جائے کہ اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، سب محتاج ہیں اور صمد کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں اور خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں، کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا اور کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ تو ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہمارا معبود محبوب کون ہے؟ ہاں، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ ہاں، جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ ہاں، تو اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے تاجروں، اے دنیا کے زمینداروں، اے دنیا کے سرداروں، اے دنیا کے مالداروں، اے دنیا کے حکمرانوں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ہاں، مال کی طرف نہیں، مال والوں کی طرف نہیں، حکومتوں کی طرف نہیں، حکومت والوں کی طرف نہیں، بلکہ دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ حکومت والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ مال والے بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ ہاں، منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا زیادہ ضروری ہے کہ رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے؟ رفتار بہت تیز ہے، رخ غلط ہے، کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ رفتار بہت آہستہ ہے اور رخ صحیح ہو گیا تو منزل پر پہنچ جائے گا۔ آج رفتار بہت تیز ہے لوگوں کی، ہو ہر آدمی یہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے، میں نے فلاں جگہ وقت دیا ہوا ہے، اتنے بجے مجھے ہو ٹائم نہیں ہے۔ ہاں، رفتار بہت تیز ہے لیکن رخ غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ اس کا مقصود کیا ہے؟ مال مل جائے۔ اس کا مقصود کیا ہے؟ حکومت مل جائے۔ اس کا مقصود کیا ہے؟ وزارت مل جائے۔ اس کا مقصود کیا ہے؟ زمینیں مل جائیں۔ اس کا مقصود کیا ہے؟ جائیداد مل جائے۔ اس کا مقصود کیا ہے؟ ڈگری مل جائے۔ ہاں، اللہ ملے نہ ملے ڈگری ملے، ہاں، پیسہ ملے، اللہ ملے نہ ملے پیسہ ملے، اللہ ملے نہ ملے وزارت ملے۔ تجھے ایک وزارت نہیں 10 وزارتیں مل جائیں، ہاں، ایک ڈگری نہیں 10 ڈگریاں مل جائیں، اگر اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ یہ سمجھنا، یہ سمجھانا، اس کو بولنا ہے، اس کو سننا ہے، اس بات کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی، گاؤں گاؤں، بستی بستی، ہر غریب امیر کے پاس بہت پیار محبت نرمی سے یہ بات سمجھانا ہے کہ میرے بھائی کس کو راضی کر لو؟ ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ ہمارے مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ کون ہے؟ جب اللہ ارادہ فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے اور اللہ کے لیے مشکل بھی، ناممکن بھی۔ ہاں، زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ بیٹا ہوگا، وہ حیران کہ میں بوڑھا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ تو کیا جواب دیا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، کہ تیرا رب یہ کہتا ہے جیسے جوانی میں اولاد دینا
تندرست عورت کی اولاد پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، اسی طرح بڑھاپے میں اولاد دینا، بانجھ عورت کے اولاد پیدا کر دینا میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ نہ تھے۔ مریم علیہ السلام، ہاں، اس کو فرشتے نے خوشخبری دی کہ آپ کے بیٹا ہوگا، وہ حیران پریشان، کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، تو کیسے بیٹا ہوگا؟ تو کیا جواب دیا؟ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، تیرا رب یہ کہتا ہے جیسے خامن کے ذریعے اولاد دینا میرے لیے آسان، بغیر خامن بغیر مرد کے چھوئے بھی اولاد پیدا کرنا میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے۔ ہاں، اللہ تو کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ جو چاہتے اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اللہ قدیر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کتنی جگہ یہ بات ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ آگ میں۔ واہ واہ، کیا اللہ کی قدرت۔ یونس علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ فرعون کے گھر میں۔ ہاں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، کس لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرا رہی کہ آئے گی فوج پولیس فرعون کی، قتل کر دے گی میرے بچے کو، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اگر تمہیں بچے پر خوف ہو نا، اب عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یوں کہا جاتا گھر میں چھپا لیتی، صندوق میں بند کر لیتی، نہیں اللہ نے فرمایا اگر خوف ہے بیٹے پر تو اس کو کیا ہے؟ دریا میں ڈال دینا اس کو اور ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ کیوں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم اس کو تمہارے پاس واپس لوٹانے والے ہیں، اور آگے خوشخبری دے دی ہم تو اس کو آگے جا کے رسول بنانے والے ہیں۔ اللہ ہیں قدرت والے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ قدرت والے ہیں، اللہ قدیر۔ کیسے؟ اسی زمین سے میٹھی کھجور اور اسی زمین سے کڑوی مرچ، یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ کیسے مرغی سے انڈا اور انڈے سے چوزا، یہ بند انڈا، نہ کوئی دروازہ سوراخ، یہ بند انڈے میں چوزے کی چونچ کس نے بنائی؟ چوزے کی زبان کس نے بنائی؟ چوزے کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کس نے بنائی؟ آنکھوں کو آنکھوں کی جگہ پر فٹ کس نے کیا؟ اللہ قدیر قدرت والے ہیں۔ کیسے بھینس میں دودھ، وہ گندا پانی پیا، سبز یا خشک چارہ کھایا، یہ سفید رنگ کا دودھ کس نے بنایا؟ اس میں گوبر بھی، پیشاب بھی، خون بھی۔ گوبر، پیشاب، خون کے درمیان میں سے سفید رنگ کا دودھ کون نکال رہا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ عبرت کی چیزیں ہیں، اس میں غور کرو، غور کرو۔ یہ دودھ کیسے آ رہا ہے؟ یہ کیسے دودھ بنا ہے؟ یہ رنگ، یہ ذائقہ، یہ خوشبو، یہ غذائیت، پھر اسی دودھ سے مکھن، اور اسی دودھ سے ملائی، اور اسی دودھ سے دہی، اور اسی دودھ سے گھی، اور اسی دودھ سے پنیر، اور اسی دودھ سے کیا کچھ بن رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ہاں، اللہ فرماتے دیکھو دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ عربوں کے سامنے اونٹ زیادہ تھا، اس لیے اونٹ کا تذکرہ، ورنہ کسی بھی جانور کو لے لو، ہر جانور اللہ کی قدرت کی نشانی۔ آسمان کو دیکھو، فرجع البصر، پھر دیکھو، ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، اس میں کوئی کجی نظر آتی، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ ہاں، بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا کیا۔ زمین کو دیکھو کیسے پھیلا دیا، وہ ہزاروں میل، وہ کیسے زمینوں کو، یہ پہاڑوں کو دیکھو کیسے زمین میں گاڑ دیا،
کہیں سرسبز پہاڑ، کہیں خشک پہاڑ، کہیں مٹی کے پہاڑ، کہیں پتھر کے پہاڑ، پھر کہیں سرخ رنگ کا پتھر، کہیں سبز رنگ کا، کہیں کالے رنگ کا پتھر، کہیں سفید رنگ کا پتھر، پھر پتھروں میں کیسے ڈیزائن بنائے، واہ واہ. پھر انہی پتھروں پہاڑوں میں سے کہیں گرم چشمہ، کہیں ٹھنڈا، کہیں گرم پانی، اور اس میں پیچھے کوئی پائپ بچھے ہوئے، کوئی موٹر لگی ہوئی ہے. یہ سال ہا سال سے پہاڑوں میں سے، چشموں میں سے پانی کون نکال رہا ہے؟ اللہ. اللہ ہے، اللہ قدرت والے ہیں. یہ آسمان، زمین، یہ چاند، سورج، یہ درخت، یہ پھل، یہ پھول، یہ غلے، یہ میوے، یہ جانور، ہاں یہ پرندے، یہ درندے، یہ حیوانات، ہر چیز کس کی پہچان کروا رہی؟ اللہ کی. ہاں پھر اپنے اندر دیکھو، یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، یہ بولنا، یہ دیکھنا، یہ سننا، یہ عقل، یہ دل، یہ دماغ، یہ رگیں، یہ ہڈیاں، یہ جوڑ، یہ پٹھے، یہ پتا، یہ پھیپھڑا، یہ نیند کا آنا، بیدار ہونا، یہ کھانا، ہضم ہونا، پیشاب پاخانہ. او ہو وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو بھی تم پر نعمت ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنے بیٹھ جاؤ، یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کی نعمت، شمار کرتے رہو، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے. قرآن پاک کی زینت اور سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ایک آدمی کو دیکھا، ہاتھ میں روئی، قریب میں پانی کا پیالہ، اس میں پانی، ہر تھوڑی دیر بعد روئی پانی میں بھگو رہا ہے، اور پھر اس روئی کو منہ میں پھیر رہا ہے اور منہ کو تر کر رہا ہے. ارے بھائی یہ کیا کر رہے؟ بہت دیر سے ہم دیکھ رہے، یہ کیا کر رہے اب اتنی دیر سے؟ اس نے کہا مجھے ایک بیماری لگی ہے. کیا؟ کہ میرے منہ میں تھوک نہیں پیدا ہوتا، مجھے ہر تھوڑی دیر بعد منہ کو تر کرنا ہوتا ہے، ورنہ منہ خشک ہو جاتا ہے، میں بول بھی نہیں سکتا. اب 30 سال عمر ہے، 40 سال، 50 سال، یہ منہ میں تھوک کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ. آنکھوں میں تری کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ. یہ پلکوں کے بال کس نے بنائے؟ یہ سر کے بال بڑھ رہے، یہ مونچھوں کے بال بڑھ رہے، یہ داڑھی کے بال بڑھ رہے، یہ پلکوں کے بھووں کے بال کیوں نہیں بڑھتے بھائی؟ اگر یہ پلکوں کے بال بھی بڑھتے اور روزانہ چھری کینچی مارنی پڑتی تو کتنا خطرہ تھا کہ آنکھ میں کینچی لگ جائے. اب بچہ پیدا ہوا، اب آنکھیں بھی ہیں ماشاءاللہ، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، سب کچھ، لیکن دانت نہیں ہیں، دانت نہیں ہیں. اگر پیدائشی طور پر دانت ہوتے تو ماں دودھ کیسے پلاتی؟ ماں دودھ کیسے پلاتی؟ اب جب دودھ چھڑانے کا وقت آیا تو دانت کون نکال رہا ہے؟ اللہ. پھر دانت جب اپنی مقدار کو پہنچ گئے تو بڑھنے سے کس نے روک دیا؟ ناخن بڑھ رہے، بال بڑھ رہے. اگر دانت بھی روز بڑھتے تو روزانہ ریتی پھیرنی پڑتی دکان اپنے دانتوں پہ. استغفر اللہ. ہاں والذی صورکم فاحسن صورکم، جس نے اللہ نے تمہاری شکل بنائی اور دیکھو کیسی خوبصورت شکل بنائی. ہاں اللہ کو پہچاننا، اللہ ہے. ہاں دو ہو تو تیسرا کون؟ اللہ. اکیلے ہو تو دوسرا کون؟ اللہ. اندھیرے میں اجالے میں کون دیکھ رہا ہے؟ زور سے بولو یا آہستہ، کون سن رہا ہے؟ وہ علیم جاننے والا، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، قدیر قدرت والا. ہاں اس اللہ کی عظمت دل میں اتر جائے. بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. ہاں سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی میں صبح ہی صبح اندھیرا سناٹا، پہلی آواز کیا گونجی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں، اور اذان کے 12 کلمات ہیں، اور یہ 12 کلمات
12 महीने हर वक्त दुनिया में गूंज रहे हैं। कोई वक्त ऐसा नहीं कि अजान ना हो रही हो, कहीं फजर की अजान है, कहीं जोर, कहीं असर, कहीं मगरिब, कहीं इशा। और हर अजान की इब्तिदा कौन से लफ्ज से है? अल्लाह। और अजान की इंतहा कौन से लफ्ज पे? अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर वक्त दुनिया में नमाजें हो रही और नमाज की इब्तिदा कौन से लफ्ज से? अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और नमाज की इंतहा कौन से लफ्ज पे? अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ, ये अल्लाह दिल में आए, दिल में। ये दिल किस लिए? कि अल्लाह की अजमत, अल्लाह की मोहब्बत। वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो ईमान वाले होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होती है? अल्लाह से। हाँ, सारी कायनात के निजाम को चलाने वाला कौन? तो किससे मांगना है? वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब ये कहता है मेरे से मांगो, मैं तुम्हारी मांग को क्या करूंगा? कबूल करूंगा। मोहब्बत करनी तो किससे? अल्लाह से। मांगना है तो किससे? अल्लाह से। राजी करना है तो किसको? वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह को राजी करना ये बहुत बड़ी बात, यही तो सबसे बड़ी कामयाबी है। ए दुनिया के ताजरों, जमींदारों, मालदारों, हुक्मरानों, कामयाबी किसका नाम? अल्लाह को पा लेना, अल्लाह का साथ हो जाना, अल्लाह का मिल जाना, अल्लाह का राजी हो जाना, ये कामयाबी है। और नाकामी किसका नाम है? अल्लाह को खो देना, अल्लाह का नाराज हो जाना, अल्लाह का साथ छूट जाना, ये नाकामी है। सब कामयाबी चाहते हैं, सब नाकामी से बचना चाहते हैं। तबलीग क्या है? इस पैगाम को लेके फिरना है कि है दुनिया के मालदारों, है दुनिया के इंसानों, हुक्मरानों, कामयाबी किसका नाम है? अल्लाह को पा लेना। नाकामी किसका नाम है? अल्लाह को खो देना। हमारा मतलूब अल्लाह है, हमारा मकसूद अल्लाह है। हम अल्लाह के मोहताज हैं। जो अल्लाह चाहेंगे वो होगा, जो लोग चाहेंगे वो नहीं होगा। किसी के हाथ में कुछ नहीं। तो किसको राजी करो? किसकी तरफ दौड़ लगाओ? किससे उम्मीदें लगाओ? हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे, आपकी तलवार लटकी हुई है। एक काफिर यहूदी आता है, तलवार हाथ में लेता है, आपकी आंख खुली, अब वो आगे से कहता है मैं यमनउका मिन्नी, आज आपको मेरे से कौन बचाएगा? आपने फरमाया अल्लाह। कौन बचाएगा? फसकत अस्सैफु मिन यदिही, तलवार उसके हाथ से छूट गई। आपने तलवार उठा ली, आपने फरमाया तू बता कि अब तुझे कौन बचाएगा? उसने कहा आप तो बड़े भले आदमी हैं, भले आदमी हैं। आपने फौरन दावत दी। दाई का जज्बा इंतकाम का नहीं होता, दाई का जज्बा हिदायत का होता है, दाई का जज्बा दावत का होता है। आप गार में जाके छुपे हैं, गार में जाके छुपे हैं, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु साथ हैं। मुशरिकीन मक्का तलाश करते फिर रहे हैं, तलाश करते करते गार तक जा पहुंचे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देख लिया कि वो सामने चले आ रहे हैं, घबरा गए। आपने फरमाया ला तहज़न, अबू बकर घबराना नहीं। क्यों? इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कौन हमारे साथ है? अल्लाह। कैसी खूबसूरत बात फरमाई। मा ज़न्नुका बिइत्नैनी अल्लाहु सालिसुहुमा, उन दो के बारे में तेरा क्या गुमान जिनका तीसरा कौन? अल्लाह। जिनका तीसरा कौन? अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले, आगे आ गया दरिया पानी, पीछे आ गया फिरौन का लश्कर। कौम ने कहा इन्ना लमुदरकून, बेशक हम तो मारे गए, पकड़े गए, आगे जाएं तो पानी में डूबे, पीछे जाएं तो लश्कर मारे गए हम तो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कल्ला, हरगिज नहीं। क्यों?
ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ میرے ساتھ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، جا کے اس کو دعوت دو، اس کو سمجھاؤ۔ اب اس کے پاس حکومت، اس کے پاس فوج، اس کے پاس پولیس، اس کے پاس اسلحہ، اس کے پاس سب کچھ، سارے اسباب اس کے پاس ہیں، ساری ظاہری طاقتیں اس کے پاس ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام خالی ہاتھ۔ اللہ فرما رہے ہیں جاؤ جا کے سمجھاؤ، اور آگے فرمایا موسیٰ ہارون سے کہ دیکھو گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ڈرنا؟ اننی معکما اسمع و ارا، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاں، یہ بات دلوں میں اتر جائے، یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے، ہمارے مسئلے کون حل کرے گا، ہمیں خوشیاں کون دے گا، پریشانیوں سے کون بچائے گا، ہمیں عزت کون دے گا، ہماری حفاظت کون کرے گا، ہمیں رزق کون دے گا، شفا کون دے گا۔ ہاں، تو کس کو راضی کرنا ہے؟ مشکل کشا کون؟ اللہ۔ حاجت روا کون؟ اللہ۔ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اب اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ہے نمونہ، ان کی اتباع کرو، ان کا دامن پکڑو، یہ ہے کامیاب ترین ہستی۔ کامیابی چاہیے تو نبی کے پیچھے 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 چل پڑو، یہ ہیں سب سے زیادہ عزت والے۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہیں سب سے بہترین نمونہ ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو پانا ہے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر وہی تمہارا مطلوب ہے، تو پھر اتباع کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ ہاں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کر لو، جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ جو اللہ رسول کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ رسول کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند۔ جو اللہ رسول نے ہمیں کرنے کو کہا کریں گے، جس سے منع کیا رکیں گے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن میں بار بار اللہ کی مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں، آپ کی اتباع میں، آپ کے طریقوں میں، آپ کی سنتوں میں، ہاں، ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں، ساری خوشیاں، ساری کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ہاں، آج کے نوجوان کہتے ہیں فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا ہیرو ہے۔ نا نا نا، ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہیرو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ان کی نقل مارنی ہے، ان کی نقل مارنی ہے، ان کے طریقے پر آنا ہے، ان کے طریقے پر آنا ہے۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پہاڑ بھی پہچانے، درخت بھی پہچانے۔ آپ ایک سفر میں کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین اور کھارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا، آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ ہاں، یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، یہ بات دلوں میں اتارنا ہے، اس بات کو لے کے پھرنا ہے۔
گھر گھر گلی گلی گاؤں گاؤں بستی بستی شہر شہر اس بات کو ہے دنیا کے انسانوں اللہ کو ساتھ لے لو. کیسے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی بھائی؟ نماز. کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے. ہمارے کاموں کا بننا نماز میں چھپا ہوا ہے. مؤذن صرف یہ نہیں کہتا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، بلکہ ساتھ کہتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. دکاندار صاحب، آپ دکان پہ کامیابی کے لیے بیٹھے ہو، کامیابی نماز میں. ہاں. کارخانے دار صاحب، آپ کارخانہ چلا رہے ہو کامیابی کے لیے، کامیابی نماز میں ہے. یہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، پھر اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا ہے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے. اس میں ہمارے کاموں کا بننا چھپا ہوا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں. نماز اس بندگی کا اظہار ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، مہمان ہو، شادی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، نماز نماز. آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. اذان ہوتے ہی سب مرد مسجدوں کی طرف، مستورات گھر میں فوراً نماز کا ماحول بنے، نماز کا ماحول بنے. حضرت عائشہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، ہم سے بات چیت فرما رہے ہوتے تھے، جو ہی